لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، ربک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھا سپارہ ہم اس کے اندر میں الحمدللہ جو ابتدا کریں گے، جس کی تلاوت سنیے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی اللہ سے محبت کے دعوے کو سچ کرنے کے لیے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اب محبوب ترین چیز جو قربان کرنی ہے اللہ کے راستے میں، یہ مادی بھی ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کے اندر کی جو فیلنگز ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اس میں جب دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے یہ آیت سنی تھی تو سب نے بڑھ چڑھ کر اپنی محبتوں کا اظہار کیا تھا اور اپنی محبوب ترین چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کی تھیں، وقف کی تھیں۔ تو ان میں جو مشہور واقعہ ہے وہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا آتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی مالدار صحابی تھے، اور مسجد کے سامنے جو ہے نا ان کا ایک بیرحہ نامی کنواں تھا، جس کے ارد گرد بہترین ایک باغ تھا، اور اس باغ کے اندر میں کئی سو کھجوروں کے درخت تھے، صرف ایک آدمی کئی سو کھجوروں کے درخت تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کبھی کبھی تشریف لے جاتے اور وہاں کے کنویں کا جو ٹھنڈا پانی ہے وہ پیا کرتے تھے، جو کہ بہت ہی خوش ذائقہ بھی تھا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت اتری، تو حضرت طلحہ نے جب سنا تو وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا تو سب سے زیادہ جو پیارا باغ ہے نا وہ مجھے یہی لگتا ہے، مطلب میرے تمام مال میں سے مجھے اپنا یہی باغ جو ہے وہ پیارا ہے، یہی، اور مال میں بھی سب سے افضل مجھے یہی لگتا ہے۔ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے فی سبیل اللہ کیا، صدقہ کیا، یعنی میں نے اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر دیا۔ تو آپ یہ بات سن کے بہت زیادہ جو ہیں وہ خوش بھی ہوئے، اور آپ فرمانے لگے کہ مسلمانوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا، تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ نے جو ہے اس باغ کو اپنے چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا تھا، یعنی اللہ کے نبی نے وہاں پہ پھر ان کو ریفر کیا کہ جی آپ اپنے صدقے کو جو ہیں وہ سب سے زیادہ اپنے قرابت کے رشتوں میں کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت سیدنا عمر فاروق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سیدنا زید بن حارثہ نے بھی جب یہ آیت سنی تو بھی آپ کے پاس آئے وہ، اور سیدنا زید بن حارثہ کا تو آتا ہے کہ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا اپنا جو کہ بہت زیادہ ان کو پیارا تھا، تو انہوں نے وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اب اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ زید بن حارثہ کو یہ گھوڑا بہت زیادہ پسند ہے، تو انہوں نے وہ گھوڑا قبول کیا، اور اس کے بعد میں اسامہ بن زید یعنی حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے کو ہی جو ہے وہ گھوڑا تحفتاً ہدیتاً جو ہے نا ان کو وہ پیش کر دیا۔
اس کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ان آیات کو سننے کے بعد۔ تو اس میں ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبتوں کا دعویٰ اگر کرتے ہیں تو تب تک دعوے سچے نہیں ہیں جب تک کہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنی محبوب ترین چیز وقف نہ کر دی جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے مگر وہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے از خود اپنے اوپر حرام کر لیے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی بیماری لگی جس کی وجہ سے انہوں نے چربی اور اونٹ کا گوشت وغیرہ جو ہے نا اس طرح کی چیزیں حرام کر لی، اپنے اوپر کھانے سے پرہیز کر لیا، ٹھیک ہے، دودھ وغیرہ بھی اسی کے اندر میں شامل تھا، تو انہوں نے وہ کھانا چھوڑ دیا۔ تو بنی اسرائیل کو لگا کہ نبی ہم سے چھپا رہا ہے، اللہ نے یہ چیزیں حرام کر دی ہیں، نبی ہمیں ظاہر نہیں کر رہا، خود تو وہ نہیں کھا رہا اور ہمیں منع بھی نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے یہ حرام کر دی گئی ہیں لیکن نبی ہمیں بتا نہیں رہے تو ہم خود ہی اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے وہ چیزیں کھانا پینا چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ کیا کہ ان کے اس وجہ سے کہ جو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بغیر پوچھے بغیر کسی اجازت کے اپنے اوپر حرام کر لی، اللہ نے تا حیات ان پہ وہ چیزیں حرام کر دی جن میں چربی ہے، گوشت، اونٹ کا گوشت، دودھ، یہ پھر بنی اسرائیل کے اوپر حرام ہی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکۃ وہدی للعالمین، جو دنیا میں سب سے پہلا گھر تعمیر کر دیا گیا تھا لوگوں کی عبادت کے لیے، وہ بے شک بیت الحرم ہی تھا، یعنی بیت اللہ ہی تھا۔ اچھا، بیت اللہ میں دیکھیں جسے فرشتوں نے سب سے پہلے تعمیر کیا تھا، پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے کیا اور پھر باقی پیغمبروں نے بھی، اور پھر سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جو تاریخ ہے وہ ہمارے پاس سب سے زیادہ آتی ہے۔ تو یہی وہ مکہ ہے جس کے اندر خیر و برکت بھی رکھی گئی، تو اس کے اندر میں تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بھی بنایا گیا، اور نسبت ابراہیم کے خاندان کے یہاں پر آب زمزم بھی ہے اور صفا مروہ کی سعی بھی ہے، مقام ابراہیم پر نفل بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیں یہ گھر جو ہے وہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی اپنے ہاتھوں کی بنیاد ہے۔ تو جس مقام کے اوپر وہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے نا، اس پتھر کو، تو اس پتھر پہ اللہ نے یہ بھی بنا دیا، اور دیکھیں اس میں کیا کر دیا کہ حج بیت اللہ کے اندر استطاعت، جو بھی فرد استطاعت رکھتا ہو وہ ایک مرتبہ لازماً حج کرے، اور 5 سال میں ایک دفعہ خوشی سے اللہ کے گھر کی طرف جانا جو ہے نا وہ اللہ کو پسندیدہ ہے، یعنی 5 سال آپ کے پاس ہیں، مطلب کر سکتی ہیں آپ، تو 5 سال کے بعد آپ کو لازماً وہاں پہ جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین یہاں عروۃ الوثقیٰ کا ایک نام لے رہے ہیں کہ اگر تم نے دین کو تھامنا ہے تو دین کو ایسے تھامو جیسے مضبوط کڑے کو تھامتے ہو۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، اس سے مراد قرآن مجید کے اوپر جمع ہونا، یعنی تمام احکامات کو سننا، اس پہ عمل کرنا، اور اس کے اندر فرقہ بازی اور اختلافات سے بچنا، کہ قرآن کے اندر میں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف جائز نہیں ہے، مانا نہیں جاتا۔ پھر اسی کے ساتھ میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر کی دعوت دینا، لوگوں کو قرآن کی طرف بلانا، ٹھیک ہے، ان کو دعوت دینا، اور احکامات جو ہیں قرآن کے وہ ہر ایک کی طرف پہنچانا، یعنی ان کو دینا۔ تو اس میں یہاں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب کیسے پہنچانا ہے ہم نے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے جب تک کہ تم مسلمان ہو، یعنی فرما بردار رہو، اس وقت تک تم نہ مرنا، کہ یعنی اپنی آخری حالتوں تک بھی تم ایمان کی حالتوں میں رہنا، حالت کفر میں نہ مرنا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا اس آیت کو جب پڑھا کرتے تھے زیادہ، تو وہ اپنے لیے دعا بھی مانگا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہے میرے رب، ٹھیک ہے، اس میرے دلوں کو پھیرنے والے، الٹ پھیر کرنے والے میرے دل کو جو ہے وہ اپنے دین کے اوپر ثابت قدم کر دیں، جما دیں۔ تو انسان کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اس کی دلوں کے اندر اللہ کی محبتیں کیوں نہ ہو، ایک لمحے کے لیے وہ شیطان کے وسوسوں میں لازمی آتا ہے۔ تو اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں کہ روز مرہ کی روٹین میں صبح شام کے اذکار میں اس دعا کو لازماً پڑھیں۔ کمزور دل بنائے گئے ہیں، دلوں کے اندر وسوسے ڈالے گئے ہیں، شیاطین کے اندر، اس کی ہتھ کنڈوں کے اندر ہم چڑھ جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اس دعا کے ساتھ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کے ساتھ ہمیں اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہنے دیں۔ پھر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے میں قرآن کی تعلیمات حاصل کرنا، اس کے اوپر اکٹھے ہونا، عمل کرنا، اجتماعی زندگی بسر کرنا، یعنی اجتماع کے ساتھ میں زندگی کا بسر کرنا۔
تو اس پر دیکھیں نا مثال بہترین یہ آتی ہے کہ ایک اکیلا جو ہوتا ہے نا وہ تنہا درخت کی طرح کا ہوتا ہے، اسے کوئی بھی مطلب آتی ہے آندھی ہے تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ اپنے گروہ کے ساتھ اپنے جتھے کے ساتھ میں ہوتا ہے تو وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اور اس کی وہ صحت یابی کی بھی نشانی ہے۔ تو اسی لیے جب بھی دین کے لیے کہیں نکلنا ہو، کچھ کرنا ہو، تو ساتھیوں کا ہونا اشد ضروری ہوتا ہے کہ ساتھی جو ہیں وہ ہمیں مضبوط بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے رستوں کے اندر میں دیکھیں تو اللہ نے فرمایا نا کہ تم تفرقہ بازی میں نہ پڑو، یعنی اپنے دین کو تم الگ الگ نہ کرو۔ اسی پہ اقبال نے کہا تھا نا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یعنی ہر شخص اپنی اپنی پسند کی چیز کو لے کر نا ترقی کرنا چاہتا ہے، ایسا اسلام میں کوئی نقطہ نظر نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے آپ کو دیکھیں اور وہاں پر اس میں کریں۔ تو اینڈ پہ انہوں نے کہا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو ذرا مسلمان بھی ہو؟ سب کچھ ہو تم، سارا کچھ تمہارے اندر ہے، تم مسلمان بھی ہو؟ مسلمان کے لیے کیا ہے بہترین امت کی علامت کہ وہ کل انسانیت کی فکر کرتا ہے، وہ صرف اپنی ذات کی نہیں کرتا، نیکی کی طرف ان کو دعوت دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، صبر تقوی، مومن جو ہے وہ وقتی پریشانیوں سے نمٹنے کے لیے صبر اختیار کرتا ہے، تقوی کا سہارا لیتا ہے۔ تو یہی تمام چیزیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو، اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں نہ تمہیں بتاؤں وہ چیز کہ تم اگر وہ کرنے لگو تو تمہارے دلوں میں باہم محبت پیدا ہو جائے؟ تو پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپس میں سلام کا رواج کرنا، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، دلوں کے اندر کی الفتیں بڑھتی ہیں نا۔ تو اس میں دیکھیں کہ باہمی محبتوں کا پیدا کرنا اسلام کے رواج سے، اسلام کی کثرت کا کرنا۔ آیت 104 میں اللہ کہہ رہے ہیں وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ایسے ہونے چاہیے جو ضرور نیکی کی طرف بلاتے ہوں، کچھ امت کچھ گروہ کے اندر میں ایسے لوگ ہونے چاہیے۔ اور یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ اصل میں دیکھیں نا، یہ منکم تم میں سے ہی ہوں، یعنی ہمارے اندر میں سے کوئی ایسے گروہ، کوئی ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو یکجا کرے، ایک جگہ کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کرے ان کو، اور ان کو دین کے متعلق صحیح سے آگاہی دے۔ یہ کام ہمیں اللہ بتا رہے ہیں۔ بہترین امت اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم خیر والی امت ہو، تم بہترین درمیانی امت ہو۔ اسی کے ساتھ میں اللہ رب العالمین نے یہاں پہ فرمایا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود جو ہے نا وہ 71 فرقوں میں بٹے تھے، اور جو میری قوم ہے نا وہ 73 میں بٹے گی۔ یہود 71 میں بٹے تھے اور نصارہ 72 میں، تو میری جو قوم ہے وہ 73 میں، یعنی ایک فرقہ ان سے بھی آگے نکل کے جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں دیا اس کی صحیح پہچان اللہ کے نبی کے پاس سے آتی ہے، یعنی سنت سے آتی ہے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے احکامات کے نزول کے لیے، سنت اور شریعت ہمارے پاس موجود ہے جو ہمیں اس رستوں کی طرف گامزن کرے، چلائے، سیدھا راستہ کون سے اس کی پہچان کرائے۔ اور اس کے ساتھ میں دیکھیں اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے خلفائے راشدین کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود اپنی حدیث بھی ہے کہ جب تمہیں میں نہ رہوں تو تمہیں خلفائے راشدین موجود ہے تو تم ان کو تھامے رکھو، ٹھیک ہے؟ یعنی خلفائے راشدین کی جو 4 خلفائے راشدین گزرے ہیں ان کی سنتوں کو پکڑ کے تھامے رکھو، تب بھی تم ہدایت پا جاؤ گے، تب بھی تم رشد پا جاؤ گے، تب بھی تم گمراہیوں سے بٹ کر ہدایت کے راستے کی طرف آ جاؤ گے۔ اس کے ساتھ تلک آیات اللہ یتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی آیات ہے جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں کے اوپر کوئی بھی ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اللہ خود نہیں ظلم کرتا ہے۔ ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کی بنا پر ہم سے معاملہ کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر بہت بڑا نعوذ باللہ ظلم کر دیا۔ اللہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ اب اللہ وہیں پر ظلم کیسے نہیں کریں گے؟ اللہ رب العالمین 115 آیت میں بتا رہے ہیں کہ جو نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی کوئی بھی بیک گراؤنڈ جیسا بھی انسان کا ہو، وہ نیکی کر کے آ رہا ہے، کسی قبیلے کسی قوم کا ہے، کسی اجمی سے تعلق رکھتا ہے، عربی ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی زبان کا ہے، کسی بھی شخص کا ہے، وہ مطلب قبیلے کا ہے، خاندان کا ہے، گورا کالا جو بھی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ بس اس کی نیکی دیکھی جائے گی اور کچھ بھی نہیں۔
وہ جو نیکی کر کے آیا نا وہ دیکھی جائے گی، اس کی ذات، برادری، حسب، نسب، رنگ، تعلیم کچھ نہیں دیکھا جائے گا، صرف اس کی نیکی دیکھی جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین اس دن پلڑوں کے اندر میں ہماری نیکیاں ہی، ہماری ڈگریاں، ہمارا رنگ، روپ اور خاندان، نسب یہ نہیں تولیں گے، اللہ رب العالمین وہاں پلڑوں میں ہماری نیکیاں تولیں گے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا جو بھی انسان ہے نا وہ نیکی کر کے آئے گا اور کفر کو اختیار نہیں کرے گا، کفر کے رستوں سے وہ ہٹے گا، تو ہم اس کی نیکی کا پورا پورا اس دن بدلہ ان کو واپس کر دیں گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو، یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھے، حالانکہ تم آسمانی کتابوں کو مانتے ہو جو وہ تم سے پہلے لاتے تھے، یعنی ان کے اوپر جو وہ کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کو ہم الحمدللہ ہم زبور کو بھی مانتے ہیں، ہم توریت کو بھی مانتے ہیں، ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اپنی کتاب یعنی قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ نے کہا تم تو ان کی کتابیں مانتے ہو لیکن وہ نہیں مانتے۔ اچھا، اس پر دیکھے کہ یہود و نصارہ خود بھی اختلاف کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی کتابیں بھی نہیں مانتے، وہ ہمارا قرآن کریم تو چھوڑیں، وہ اللہ کے جو اتاری گئی کتابیں تھیں پچھلی ان کی شریعتوں کے حساب سے وہ ان کو بھی نہیں مانتے۔ سب کہتے ہیں کہ جی ہم افضل ہیں، ہم نے جنت میں جانا ہے، جیسے یہود کہتے ہیں جی نصارہ کسی چیز کے اوپر نہیں ہے اور ہم جنت میں جائیں گے، اور ایسے ہی نصارہ کہتے ہیں جی یہود کسی چیز کے اوپر نہیں ہے اور ہم جنت میں جائیں گے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ جی وہ دونوں کسی چیز پہ نہیں ہے، ہم نے جنت میں جانا ہے، جیسے جنت کی ٹکٹ ہمارے لیے ہی ہے۔ تو اللہ نے وہاں بتا دیا نیک اعمال، ایمان اور نیک اعمال کرو گے تو اس کے بعد تم جنت کے حقدار ہو، تم جنت میں جا سکتے ہو۔ اس کے بعد جنگ احد کا تھوڑا سا واقعہ کہ اللہ رب العالمین آپ کو ڈسپلن کے ساتھ میں مورچہ بندی کر کے بتا رہے تھے کہ جی یہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہے، لیکن نافرمانی کی تم نے، پھر تمہیں غم کے اوپر غم دیا گیا، یعنی ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا غم تھا کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانی، دوسرا پھر یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا شہید ہونا، حضرت ماصب بن عمیر، حضرت حمزہ کی شہادت اور بھی بہت سارے صحابہ کی شہادت، پھر اس کے بعد میں دیکھیں ایک دم سے بھگدڑ کا مچنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خبر کا آنا کہ جی وہ وفات پا چکے ہیں، تو یہ مسلمانوں کو نا اندر سے بہت کمزور کر گیا تھا۔ جنگ احد کا یہ جو احوال ہے، اور یہ ہوا کیوں تھا؟ انہوں نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی۔ وہ جس جگہ پہ، جس درے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تعینات کیا تھا، وہاں پر کہا تھا کہ جو بھی ہو جائے وہاں درہ نہیں چھوڑنا، آپ نے وہ ٹیلا نہیں چھوڑنا، لیکن صحابہ نے جب دیکھا کہ جنگ ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ تھوڑا سا ہٹ گئے تھے۔ 30 کے 20 صحابہ کے قریب تھے، جہاں سے پھر دوبارہ خالد بن ولید، اس ٹائم مسلمان تو نہیں ہوئے تھے وہ، تو وہ پلٹ کے واپس آئے تھے، انہوں نے وار کیا تھا اور مسلمانوں کو تھوڑی سی شکست کا سامنا ہوا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ تاریخ خاموش ہے کہ یہ فتح ہوئی تھی مسلمانوں کے کہ شکست ہوئی تھی۔ فتح ایسے کہ جیت رہے تھے، لیکن جب درہ چھڑا گیا تو پلٹ کے وار کیا گیا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ شکست کے قریب تر میں آنے شروع ہو گئے تھے۔ تو پتہ نہیں ہوا کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے تمہیں غم میں مبتلا کیا، ٹھیک ہے، اللہ کی نافرمانی کا غم بھی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کا غم بھی، پھر اس کے ساتھ میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کا غم بھی، پھر آپ کے دندان مبارک کے شہید ہونے کا غم بھی، پھر جلیل القدر صحابہ سب سے مین حضرت حمزہ جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے تھے، ان کی شہادت کا غم بھی۔ تو اس میں دیکھیں کہ صدمے اللہ نے دیے تھے، اور صدمے دینے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ میرے ساتھ میں پھر کون رجوع کرتا ہے، میرے پاس کون دوبارہ پلٹ کے آتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں تھوڑی سی ڈھارس دیتے ہیں کہ ان باتوں کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا صرف یہ جاننا چاہے کہ تمہارا مددگار اور جو حامی ہے نا وہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جو تائید اور نصرت کا وعدہ تم سے لیا تھا تو اس کو پورا کر کے دیا تھا۔ یہ بدر میں بھی واقعہ ہوا، اللہ رب العالمین نے اپنی نصرت اور فتح کی جو مدد دی تھی بدر میں، الحمدللہ 313 کا لشکر اور 1000 کے لشکر کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو گیا تھا، بھاری ہو گیا تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے، کہ فرشتوں کا نزول ہوا تھا، ایک کے بعد ایک نشست میں فرشتے آتے تھے، اور صحابہ کہتے تھے بدر کی جنگ کے متعلق کہ ہم اٹھاتے تھے تلوار اور اس کے بعد خود ہی سر قلم ہو کے نیچے گر پڑتا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ نصرت اور فتح کی جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا ابتدا ہی میں، تو میں نے اس کو پورا کر دکھایا تھا، یعنی یہ جنگ پھر ہمارے ہاتھوں میں رہی تھی۔ انہی احوال کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے پاس ہے وہی اس سب چیزوں سے افضل ہے،
یعنی وہ جو تمہاری رحمت میں اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت میں آؤ گے، اور ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی مال اور اسباب دولت، ان چیزوں کو جمع کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اگر خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو لوٹ کر اللہ رب العالمین ہی کی طرف جانا ہے، یعنی اگر تمہیں کوئی بھی آ کے کافر مار دے، تم ویسے موت سے تمہارا سامنا ہو جائے تو تم نے لوٹ کے اللہ رب العالمین کے پاس ہی آنا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج ہیں۔ یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی، اس نے اتنی چیزوں کے باوجود بھی اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے نرم دل ہے۔ تصور کریں اگر آپ غلیظ القلب، سخت دل ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا، لوگ آپ سے چھٹ جاتے ہیں، آپ سے دور چلے جاتے۔ یہ بھی لیڈرشپ کی ایک کوالٹی ہے کہ جی وہ باندھ کے رکھتے ہیں، اور وہ جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی تند خو نہیں ہوتا، سخت مزاج نہیں ہوتا، غصے والا نہیں ہوتا۔ لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جوڑ کے رکھتا ہے، اس کے اندر میں ایک ممبرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک ممبر کے حساب سے اس کو لے کے بھی چل رہا ہوتا ہے، پھر اس کو جوڑ کے بھی رکھتا ہے، ہر ایک کے مزاج کو بھی سمجھتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی کوالٹی تھی۔ اور اس کے ساتھ میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے جو شخص اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو اور وہ اس شخص کے کام کرے کہ وہ اللہ کے غضب میں گر گیا ہو، جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو کہ بدترین ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب دین کے کام کرتے 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 آپ اس شخص کی پیروی کرنے لگ جائیں جو کہ دین میں کوئی عمل نہیں کرتا، اور اللہ رب العالمین نے اس کا ٹھکانہ بھی جہنم بنا دیا۔ تو اللہ یہاں پہ حیران ہو کے کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے پاسبل ہے کہ ایک انسان ان رستوں کو چھوڑ دیں اسی کے ساتھ؟ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑتی ہے تو تم کہنے لگتے ہو کہ یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں میں فریق مقابل کو پڑ چکی تھی۔ یعنی سامنے دیکھیں 70 کے قریب سردار مارے گئے تھے، جن میں سر فہرست ابو جہل کا نام آتا ہے، اور اس کے ساتھ میں دیکھیں 70 ہی قیدی کیے گئے تھے۔ تو کتنی بدترین شکست تھی جو پہلی جنگ بدر کے مقابلے میں ہوئی تھی کفار کو۔ اللہ نے کہا کہ میں نے پہلے نہیں دی تھی، اب بھی دیں گے، اور اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ہی ہوتی ہے۔ جو نقصان لڑائی میں تمہیں ملا ہے، یعنی احد میں اللہ ڈھارس دے رہے ہیں کہ جو نقصان تمہیں ملا ہے تم اس سے دگنا بلکہ کئی گنا بڑھا کر نقصان تو تم بدر کے موقع پر کفار کو دے چکے ہو۔ اب صحابہ کی تعداد شہیدوں نے کی کم تھی، لیکن وہاں پر دیکھیں 70 مارے گئے اور 70 ہی قیدی کیے گئے۔ تو اللہ یہاں پر ایک ہمت دے رہے ہیں، اللہ ایک ڈھارس دے رہے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ میں یہ کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہونے والے کے درجے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ایک زخم جو لگتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں آپ کو بہت اجر عطا کرتے ہیں، اجر عظیم کی جو کہتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ شیطان تھا جو تمہیں اپنے دوستوں سے خواہ میں ہی جو ہے وہ ڈرا رہا تھا۔ اچھا، دوستوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی احد میں دیکھیں نا جب 1000 کا لشکر ہوا تھا تو عبداللہ بن ابی جو ہے نا وہ 300 کے لشکر کے قریب سے وہ ہٹ گیا تھا، تو 700 بچا پیچھے۔ اب اس میں وہ شیطان آیا، اس نے وسوسے ڈالے کہ آپ بھی گھر سے باہر نکل رہے ہو، جنگ کرنے لگے ہو، تم مارے جاؤ گے، تم دربدر ہو جاؤ گے، تمہارے بچے ہیں یہ وہ سارے۔ اور اس ٹائم میں دیکھیں کہ وہ پھر ان کی باتوں میں آ بھی گئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو اسی لیے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کے راستے پہ چلتے ہوئے اتنا کانشیس رہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیطان ہم پر کہاں سے وار کرے گا اور اس کا وار اصل میں ہمارے لیے ہے کیا۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین کہہ رہے تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ مت سمجھو، یہ جو یہود و نصارہ کافر ہیں ان کو تم عذاب سے محفوظ مت سمجھو، ہم ان کو عذاب دیں گے۔ اچھا، اس میں دیکھیں نا اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے۔ دوہرا عذاب کیا مراد ہے؟ دنیا میں ذلت، ان کے اوپر محتاجی، مسکینیت، مطلب اس طرح کی چیزیں اللہ نے ان کے اوپر مار دی، اور اس کے بعد آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی امیر ہونا، اگر وہ یہود و نصارہ میں سے ہیں، کفار میں سے ہیں، اور وہ دنیا میں اتنا نیکیوں کا کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے گئے، ٹھیک ہے، مال و دولت بھی ہے، اسباب بھی ہیں، ہر چیز ہے ان کے پاس، علم بھی ہے، ہر طرح کی چیزیں ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے،
اور وہ اسی حال میں مر گئے تو اللہ نے کہا میں نے ان کو اجر کوئی نہیں دینا، لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایک ایسا مسلمان شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک علم ہے یا پھر ایک ہنر ہے جو وہ آگے لوگوں کو پہنچا رہا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر اس سے کوئی فیض یاب ہوتا ہے یعنی فیض حاصل کرتا ہے تو میں اس کو جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرماؤں گا اور اس کا اجر ثابت کر دوں گا، یعنی میرے ذمہ اس کا اجر ہے۔ تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، بشارتیں ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک کافروں کے لیے کہ ان کو عذاب سے محفوظ مت سمجھو، دنیا میں بھی ہے ان کو اور آخرت میں تو بالکل بھی مت محفوظ سمجھو کہ ان کو میں آخرت میں لازماً عذاب دوں گا، لیکن اس کے مقابلے میں ہم جیسے مسلمانوں کے لیے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اس طرح کی کوئی آیت نہیں نازل فرمائی کہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ ثابت ہو گیا عذاب۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو نیک عمل کرو، بس اتنا صحیح اللہ ہم سے طلب کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں پھر یہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے متقی لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں وہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، یعنی دل میں بھی یاد ہوتا ہے پھر غور و فکر بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ایسی کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو وہ ایک دم سے بول اٹھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو بے مقصد نہیں بنایا اور وہ بالکل پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین کی اپنی ذات بھی اور اللہ رب العالمین نے جو زمین و آسمان میں بنایا ہے وہ تمام کی تمام ہر طرح کے عیوب سے پاک ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تمہارے لیے صرف چند دن کا ہے، کھیل تماشا، تم اس میں سے جتنا بھی چاہو تم فائدہ حاصل کرو، اس کے بعد تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ آخرت میں ہے، اور آخرت میں تمہیں بتاؤں گی، یعنی دنیا کی زندگی متاع ہے، لعبم و لہوا ہے، کھیل اور تماشا اور کچھ بھی نہیں ہے، چند ایام ہے زندگی کے، اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے دوبارہ سے ہمیں جو ہے وہ آخرت کی جانب پر ہی بھیج دینا۔ اب 20 سال ہے کسی کی عمر، 25 سال ہے، 50 سال ہے، 70 سال، 100 سال ہے، دنیا کی زندگی ایام معدودات ہے، گنتی کے چند دن ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا دنیا کے اندر کا ایک سال جو ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں صرف ایک دن ہے۔ اب ہم جب یہاں پہ ہم 70 سال گزار کے اگر اللہ کے پاس کھڑے ہوئے تو اللہ نے ہم سے کیا کہنا ہے، صرف 70 دن، 70 دنوں کے لیے تم نے میری اتنی نافرمانی مول لے لی، تم نے اتنے نافرمانیوں والے کام کر لیے، مطلب اللہ کے نزدیک تو گنتیاں ہیں ہی نہیں اور کوئی معنی نہیں رکھتی خاص، اللہ رب العالمین کے لیے تو دنوں کے حساب سے جا رہی ہیں جو ہم سالوں کے اوپر محیط کر کے لے کے جاتے ہیں، اللہ کے لیے صرف وہ ایک دن یا 2 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن، 50 دن، 100 دن، اتنے ہی ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ جو سورۃ النساء ہماری شروع ہو رہی ہے اس میں ہے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور اس میں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق طلب کرتے ہو اور رشتہ دار قرابت کے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، یعنی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث فرمائی کہ جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی قرابت دار کے پاس جا کر ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو عطا کی ہوتی ہے، یعنی اس کے پاس تو ہے اور وہ ہے بھی اس فرد سے زائد، لیکن وہ اس پر کنجوسی کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے روز قیامت جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا اور جسے شجاع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سانپ کو کیا کہتے ہیں، شجاع کہتے ہیں، اسے ایسے آدمی کا طوق بنایا جائے گا، یعنی وہ شخص جس کے پاس زائد مال ہے اور جب اسے سوال کیا جاتا ہے تو وہ اس کا انکار کرتا ہے، اس کو جواب دے دیتا ہے، اس کے لیے ایک ایسا سانپ بنایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ جو اپنے تمہارے مال ہیں وہ تم اللہ کے لیے قیام کا ذریعہ بناؤ، یعنی اللہ کے لیے رجوع کرنے کا ذریعہ بناؤ، اور ان نادان لوگوں کے حوالے ان کے مال نہ کرو، یعنی جو یتیم لوگ ہیں جو تمہاری کفالت میں آئے ہوئے ہیں تم ان کے مال ان کو واپس نہ کرو جب تک کہ تم ان کو چیک نہ کر لو، ان سے ہر طرح کا تم چیک کرنے کے بعد ان کو دو مال، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ ان کے اپنے جو والدین کا مال ہے وہ اس کو سارا اڑا دیں، غلط کاموں میں انوالو کر دیں، اور تو اس لیے تم ان کو چیک کرتے رہو، تھوڑا مال دیکھ کر دیکھو آیا وہ اس کو سنبھال پاتے ہیں یا نہیں سنبھال پاتے، اگر سنبھال پاتے تو ان کو تمام مال لوٹا دیں، اگر نہیں سنبھال پاتے تو اپنے پاس ویسے ہی محفوظ رکھے اور اس میں سے ان کو کچھ نہ کچھ خرچ دیتے رہیں۔ تمام انہی آیات کے بعد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی مقرر کی گئی حدوں سے تجاوز کرے گا تو اللہ اسے آگ میں ڈالے گا،
صرف یہ کون ہے؟ جو اللہ کی حدود کی نافرمانی کرتے ہیں، یعنی وراثت کی غلط تقسیم کر دینا، طلاق کے متعلق میں غلط احکامات، ایک غلط فتوے لے آنا، کسی قانون کو بدل دینا، ٹھیک ہے، ان تمام باتوں کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین توبہ کی طرف ابھار رہے ہیں کہ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو شخص بھی میرے پاس رجوع کرے گا، مجھ سے سچے دل سے توبہ کرے گا، میں اس کی توبہ کو سنوں گا اور اسے قبول بھی کروں گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص جو نڈر ہو گیا، گناہ کرنے کے بعد اس نے رجوع نہیں کیا، اس نے توبہ نہیں کی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے میں نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، یعنی جو باوجود حق کے آنے کے رجوع نہیں کرتے، اللہ کی طرف میں پلٹتے نہیں ہیں، لوٹتے نہیں ہیں۔ اسی کے بعد اللہ نے پھر حرمت والے رشتے بتا دیے کہ تمہارے اوپر کیا کیا، یعنی ان سے ازواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے تمہاری بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں۔ لیکن آج جو مسلمانوں کے اندر میں بہت سے واقعات سنتے ہیں نا، تو ان میں ہماری حرمت سے بھی تھوڑی سی پامالی والا کام ہوا ہے، اور اس کے ساتھ میں دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، پھوپھی بھتیجی کو اکٹھا نہیں کر سکتے، خالہ بھانجی کو اکٹھا نہیں کر سکتی ہیں، دو بہنوں کو جیسے ہیں وہ بھی اکٹھا، تو اس پر اللہ نے فرمایا یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن معاشرے میں جو بگاڑ ہے ہمارا، پھیلی ہوئی برائیاں ہیں، اس میں دیکھیں ایسی کوئی بھی رشتے فی الوقت کے اندر میں محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، اور اسی کے ساتھ میں جو بھی اس پارے کے اندر میں ہیں اس تمام کو اعمال میں شامل فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔